جنابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب سب تکریم، سازدہ ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام شمع رسالت کے پروانوں، میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، مجھے یہاں گزشتہ چند سالوں سے ہر سال حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کا اور میرا سب کا، ہم سب کا یہاں آنا یہ صاحب عرس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ان کی توجہ کی نگاہ جب ہوتی ہے تو ہم شریک ہوتے ہیں، اور عرس شریف کی محفل میں مجھے پورے ملک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہاں خوشی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ نظم و ضبط کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ظاہر عرس میں ہم آتے ہیں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور کچھ فیض پانے کے لیے۔ فیض پانے کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں۔ جتنا آداب کا یہاں عرس شریف میں خیال رکھا جاتا ہے وہ قابل تحسین ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ ہم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے الا ماشاءاللہ ایک دو چار افراد ایسے ضرور ہیں جو انشاءاللہ اگلے عرس میں ضرور سلسلہ عالیہ ابوالعلیہ کی ٹوپی پہن کر آئیں گے۔ باقی 99% لوگ اس وقت ایک ادب کے حساب سے ہیں، سمجھ کے آئے ہیں کہ ہمیں ادب کے ساتھ یہاں پر اپنی حاضری لگانی ہے۔ اور جو مشہور و معروف قول آپ نے سنا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، تو ہم سب کو یقیناً اس آستانے سے سبق ملتا ہے کہ ہم با ادب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی با نصیب بھی ہوں گے۔ دیکھیے ہم میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی پریشانی میں ضرور ہے، اس لیے کہ ہم یہاں بھیجے گئے ہیں امتحان دینے کے لیے۔ تو کسی کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو قرآن میں آیا ہے ترجمہ، کسی کی جان میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کی اولاد میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی سودے میں گھاٹے کا سودا کاروبار میں کر جاتا ہے۔ یہ سب ہماری آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے دوران جب ہم کسی عرس میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نقصان کا اس وقت کوئی اندازہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا نقصان ہوا۔ ہم ایک پرسکون محفل میں آ گئے، اللہ کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اولیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ذکر بھی سن رہے ہیں، اور یہ قوالی کی شکل میں بھی بزرگان دین کا ہم تذکرہ سنتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح سے ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ ان عرس شریف کی محفل میں آنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آتے ہیں ان کی حکمت یہ ہے کہ بڑوں کو تو معلوم ہے کہ ہم عرس شریف میں شریک ہونے جا رہے ہیں، ہم سلسلہ عالیہ ابوالعلیہ کے خادم ہیں۔ بچے آج کل پوچھتے ہیں ابا آپ ہمیں کہاں لے گئے تھے؟ باپ کہے گا کہ میں تو پیر رومی رحمت اللہ علیہ کو عرس میں لے گیا تھا۔ آج کل کا بچہ پوچھے گا حضرت پیر رومی کا کیا مطلب ہے؟ تو باپ سمجھائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر آگے تذکرہ چلے گا ان کا مزار شریف کہاں ہے، تو پتہ چلے گا کہ ان کا مزار شریف کاموکی میں ہے۔ پھر اس کے بعد
بچہ پوچھے گا کہ یہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں تو کاموکی میں بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہاں بڑا عرس وہاں ہوتا ہے۔ پھر بات چلے گی تو پتہ چلا کہ 8، 9، 10 شعبان کو ہوتا ہے اور مرکزی 8 کو ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک حدیث شریف اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بھی اور درمیانی عمر کے لوگ بھی یاد کر لیں گے اور بچوں کو آہستہ آہستہ یاد کرائیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، سمجھے نا بھائی۔ حضرت سفینہ ایک دن جنگل میں جا رہے تھے، جنگل میں جاتے جاتے راستہ بھول گئے۔ راستہ جب بھول گئے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ صحیح راستہ تو یہ لگتا نہیں ہے، راستہ تو کوئی اور ہے۔ اتنے میں جنگل کا شیر یعنی جنگل کا بادشاہ، جنگل پر حکمرانی کرنے والا شیر سامنے سے آنے لگا، لیکن نبی کا یہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ گھبرائے نہیں، بالکل جم کے کھڑے رہے۔ جب شیر قریب آیا تو آپ نے کہا شیر پہلے میری بات سن لے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس یہ بات سننی تھی کہ شیر نے اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جی جی جی۔ تو یہ شیر جب اس نے پاؤں پر قدم رکھ دیا تو آپ شیر کے اوپر بیٹھ گئے، حضرت سفینہ شیر کے اوپر بیٹھ گئے، اور شیر نے آپ کو صحیح راستے پر پہنچایا اور پھر سلام کرتا ہوا چلا گیا۔ اب ایک نقطہ بیان کر کے پھر میں تھوڑے سے پاکستان کے حالات کے حوالے سے اس خاندان کی خدمات کا تذکرہ کروں گا۔ وہ یہ ہے، اگر حضرت سفینہ شیر سے کہتے اے شیر میں اللہ کا بندہ ہوں، تو شیر جواب دیتا اس سے پہلے جتنے کھائے وہ سب اللہ ہی کے تو بندے تھے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے ہی میری خوراک ہیں، تو اس کو ہڑپ کر جاتا۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ چیزیں عرس میں سکھانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، اور قوالی پر بھی غور کریں تو ایسی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان جس میں بڑے مزے سے ہم رہتے ہیں، اللہ اس ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ میں یہاں آنے میں تقریباً نازوان کا راستہ بند ہے، یا انچولی کا بھی بند ہے، میں پرانی نمائش آیا وہ راستہ بھی بند ہے۔ ظاہر کوئٹہ میں جو بہت دردناک واقعہ ہوا تو احتجاج ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے حالات ٹھیک فرمائے۔ لیکن ہمارے ان بڑوں نے، حضرت پیر سید قاتل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پاکستان بنا کر ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، یتیم پر شفقت کریں، ماں باپ کا ادب کریں، استاد کا ادب کریں، لیکن ہم ان کا دیا ہوا سبق بھول گئے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان بنانے والے علماء کو جمع کرنے کا شرف پیر سید قاتل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل ہوا۔ سب کو آپ نے جمع کیا، سب جمع ہوئے، سب آپ کا ادب و احترام کرتے تھے، آج بھی نام ادب سے لیتے ہیں۔ میرے مرشد کریم ملتان سے حضرت علامہ کاظمی
रहमतुल्लाह अलैह उस मीटिंग में आए और इसके बाद उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान तो बना लिया, अब हम लोग आपस में राब्ते में रहें ताकि पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का, नबी के निज़ाम का गहवारा बनाएं। ये सारा काम इसलिए हुआ था जब हमने अंग्रेज़ों का निज़ाम नाफिज शुरू कर दिया, हमने जब सऊदी निज़ाम नाफिज शुरू कर दिया, फिर हमने हमारे यहाँ से सब चीज़ें बरकत वाली ख़त्म हो गई और इंतशार और इफ्तराक पैदा हो गया। आज उर्स के मौके पर यही अहद करने की ज़रूरत है कि हम सब इसी पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गहवारा बनाएंगे। जब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। मैं हजरत की खिदमत में अभी अर्ज कर रहा था कि कराची में इस सिलसिले आलिया अबुल उलाइया के बहुत लोग मुरीद हैं। मैं जहाँ जाता हूँ, क्योंकि ये आपकी जो टोपी है ना, ये ख़ास आपकी शनाख्त है। मैं देखता हूँ तो औरंगी टाउन में भी मौजूद है, मैं देखता हूँ लाठी में मौजूद, मैं देखता हूँ कोरंगी में मौजूद, मैं देखता हूँ लियाकताबाद में मौजूद, नॉर्थ नाजाबाद में मौजूद। तो हर जगह ऐसे हजरात मौजूद हैं। हजरत ने मुझे इशारा दिया है कि इन लोगों को किसी एक जगह जमा किया जाए ताकि इस पैगाम के ज़रिए से असल पैगाम जो पीर सैयद कातिल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का पैगाम है, उस पैगाम को हम और ज़्यादा मौसर तरीके से आम की करें। मैं हजरत को इनवाइट करूँगा, एक किताब तसव्वुफ पर लिखी गई जो सिलसिला आलिया अबुल उलाइया के एक प्रोफेसर खुर्रम आसी ने लिखी। अब उसका इंग्लिश तर्जुमा हो तो मेरे पास ले आए कि इसकी तकरीब रूनुमाई करवा देना है, तो मैं करवा देता हूँ। तो उसमें हजरत को भी इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश ये करेंगे कि ख़ास तौर पर सिलसिला अबुल उलाइया के जो लोग इधर हैं उन सबको एक जगह जमा किया जाए, मिलवा दिया जाए, एक दूसरे के टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस वगैरह दिए जाएं ताकि हम ये काम कर सकें। ज़ाहिर है इसी पर मैं इक्तफा करता हूँ और आप सब भी अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने शहर के लिए, सूबे के लिए दुआ करें। मैं भी दुआ करूँगा, हजरत से भी अर्ज़ करूँगा कि आपके हाथ में है निस्बत और हम लोग निस्बत के तलाश करने वाले हैं। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत रसूल की निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है। उस निस्बत का वक़ार हमारे दिलों में है, उस निस्बत से आप भी ज़रूर इस खाकसार के लिए और जुमला हाज़रीन के लिए ज़रूर दुआ फरमाएं, क्योंकि आजकल के दौर में लोगों का गुज़र औकात मुश्किल, महंगाई, कत्ल गारत, गरीब, परेशानी, बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे, इलाज मुआवजा कराएं तो कैसे, तो आपकी दुआ से इंशाअल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।